عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ یعنی وہ جب نبی علیہ السلام نے کہا نا مر کے زندہ ہو گئے اللہ کے سامنے جاؤ گے، سب نے ایک دوسرے سے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، ہڈیاں زندہ کر لی جائیں گی۔ سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ قیامت۔ اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ اب قیامت قائم ہونے کا جو معاملہ ہے یہ منطقی ہے۔ دنیا میں انصاف نہیں ملتا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تو باک لگائے بیٹھی ہے، تلاش میں ہے کہ کدھر، جیسے وہ ایک کوئی حفاظت کے اوپر چوکیدار مامور کیا ہونا تو وہ چور کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں ہی فضل تھے لیکن ایکچولی وہ فضل نہیں تھے، وہ آزمائش تھے۔ اب یہ 30 آیات قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد خصوصاً اہل جہنم کا، اب روئے سخن جنتیوں کی طرف۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، ڈر جانے والوں کے لیے۔ ڈر جانے والے کون ہیں؟ یہ متقی کا ترجمہ ہے ڈر جانے والے۔ ڈر جانے والے وہ ہیں جن کو یہ فکر لگ جائے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے اور اگر ہم نے اس کی اطاعت نہ اختیار کی تو ہماری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا۔ سب دنیا میں آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے بتائیں اگر آپ ایک لاعلاج مرض میں مبتلا ہو جائیں، خدا نہ خواستہ، تو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی صرف آپ کی تیمارداری کر سکتے ہیں۔ یہ جو جتنے مریض کی چارپائی کے گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا اس تکلیف کا تھوڑا تھوڑا حصہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ جی ایک بندہ آ کے کہ سر 10% درد میں لیتا ہوں آپ کی، دوسرا کہ 10% میں، وہ کرتے کرتے 100% ہی ختم ہو جائے۔ تکلیف ایک بندہ ہی کاٹ رہا ہوتا ہے، باقی صرف ہمدردی کر سکتے ہیں، تکلیف نہیں دور کر سکتے۔ سر میں نے لوگوں کو قریب المرگ دیکھا ہے، جوان لوگوں کو بھی، بس پاس بیٹھے ہوئے لوگ صرف ہمدردی کے 2 بول ہی بول سکتے ہیں، تکلیف سے ایک بندہ ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو اتنی ہمدردی کرنے والے ہیں، اس کے باوجود تکلیف سے ایک بندہ گزر رہا ہے، اور آخرت میں کسی کی جرت ہے وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کر لے؟ وہ تو قرآن و حدیث میں درجنوں جگہ یہ آیا ہے کہ وہاں تو باپ کہہ رہا ہوگا یا اللہ میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے، اولاد کہہ رہی ہوگی میرے ماں باپ لے لو مجھے چھوڑ دے، بیوی کہہ رہی ہوگی میرا خاوند لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ یہ آ جائے گی 2 صورتیں آگے جا کے، وہاں تو سارے ایک دوسرے کو فدیے میں دے رہے ہوں گے۔ یہاں جس اولاد کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز ختم کیے ہوئے ہیں، وہاں کہیں گے یا اللہ میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے۔ یہ حالت ہوگی۔ تو متقی سے مراد وہ ہے جو جسے یہ فکر لگ جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے اور جو اتنا قادر ہے میرے اوپر، جب وہ مجھے پکڑے گا تو مجھے کوئی چھڑا بھی نہیں سکے گا، دنیا میں نہیں کوئی چھڑا سکتا، تو آخرت میں تو ویسے کوئی ہمدردی نہیں کر سکے گا۔ حدائق واعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے اور انگوروں کی بیلیں، وکواعب اترابا، اور ان کی ہم عمر عورتیں تو نہیں، لفظ لڑکیاں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو حوریں عطا فرمائے گا۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام، یعنی اللہ کی طرف سے مشروب، لیکن ایسے مشروب جن سے نشہ نہیں آئے گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ جنت میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی بیہودہ بات، یعنی بے حیائی کی تو کوئی بات نہیں ہوگی اور کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی جس بات کو سن کے کوئی کوفت ہو جائے۔ بعض اوقات آپ کو پتا ہے بندہ بڑے اچھے موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسا جملہ بولتا ہے بندہ کہنا یار سارا موڈ آف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے ایسی بونگی مارے اور آپ کا سارا موڈ خراب ہو جائے، نہ بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی لغو بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا کافی انعام، یعنی اس کے اعمال کے بدلے میں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، کون سا رب؟ جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب ہے۔ یہ جب بھی قرآن میں ہے نا کہ آسمان زمین اور جو کچھ ان کے، اس کے مراد پوری یونیورس ہوتی ہے۔ الرحمن، جو کہ رحمان ہے، جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانی۔ لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی بات بھی کر سکے۔ آپ کے بزرگوں نے تو کہا ہے کہ جی میں تو اس ٹائم تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں،
کتنے نہ لے جاؤں؟ جنت نہیں. اچھا آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بندہ ہم جیسا کوئی بندہ کہنا کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ جو بات کھول کے بیان کی ہے یہ کسی نے نہیں کیا ہے تو کہتے ہیں بڑا آکڑ خان ہے. حالانکہ ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے. اور بابوں کا جب یہ سنتے ہیں نا کہ جی وہ کہتے ہیں میں اپنے سارے مریض جنت میں لے کے جاؤں گا, کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ سب تو بڑا مغرور تھے وہ ہے. کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ساری اپنی آل اولاد نہ لے جاؤں؟ تو تیرے بابے کی کیا اوقات ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا, میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے وہ لے لو. آخرت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا, ان کو تو بتا دیا گیا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور ترمذی میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کو تو بتا دیا گیا. سب سے زیادہ سخت بات یہی سمجھائی جا سکتی تھی نا کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو سینٹر کر کے آپ کے کان میں تاڑے کنو کٹ دے گال, تو نکال دیے. آپ مجھے بتائیں جو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں لے کے جائیں گے, تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی سبحان اللہ کہتے ہوئے؟ میں کہتا ہوں آندھا کو بات کہے کو لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پہ, کہ جہاں پہ کوئی اللہ سے کلام بھی نہیں کر سکے گا. کئی سال اس طرح گزر جائیں گے, پھر نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب یعنی گفتگو کا آغاز شروع کریں گے تو پھر کہیں پہ معاملات سیٹل ہوں گے. تو آڈے بابے نو گھگڑ نہیں دینا کسی نے, اتنی بڑی بات کرنا. توبہ تو اللہ فرماتا ہے کسی کی جرت نہیں کہ رحمان سے کوئی کلام کرے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, اس دن تو فرشتے اور فرشتوں کا سردار روح قدس بھی ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دس بدس کھڑے ہوں گے, عاجزی میں کھڑے ہوں گے, صف بنائے ہوئے ہوں گے. ہاتھ باندھ کے بھی ہاتھ چھوڑ کے بھی. یہ ہاتھ باندھنے والا میں نے ترجمہ خود کیا ہے کیونکہ ہم عموماً ایک عاجزی کا فارم سمجھتے ہیں. یہاں تو الفاظ ہیں کہ وہ صف بنائے کھڑے ہوں. سنیوں کو وہ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, شیعہ کو ہاتھ چھوڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن, ہائے ہائے ہائے, کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے کہ جسے رحمان نے ہی اذن دیا ہو. اچھا اللہ سے بولنے کے لیے بھی پہلے اجازت ملی ہوئی ہوگی کہ ہاں تو بول سکتا ہے. کسی کی یہ بھی جرت نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں بول سکتا ہوں, نہیں, اتنی بھی نہیں ہوگی کسی کی جرت, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کہ ہاں تو بول سکتا ہے. اور وہ کائنات میں ایک شخص کو یہ ٹائٹل ملا ہے, سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا جہاں سب آپ کی تعریف بیان کریں گے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے مقام شفاعت کا ذکر کیا کہ اس کا ذکر ہے. اچھا ویسے آپ کہتے ہیں وہ قیام الدین تو سارے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, اور ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے, تو آڈے بزرگوں کا مقام نبیوں تو زیادہ ہے, یہی مطلب ہوا نا پھر. اور سر سب کہانی ہے, بزرگ بھی تو انو ہی رو رہے ہوں گے کہ ہاں جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا عقیدے منسوب کر دیے تھے. سوائے جس کو رحمان نے اذن دیا ہو وہ قالا ثوابا, اور وہ بات بھی ٹھیک کرتا ہو. یہ بڑی کرٹیکل بات ہے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اذن کا یہ مطلب نہیں جو مرضی بول دے, بات بھی سیدھی کرے. کیا مطلب؟ اللہ پہ دھونس نہیں کسی کی. اچھا دنیا میں سفارش کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پکڑ کے کوئی جیل میں ڈال دے, پولیس پکڑ کے لے جائے, محلے کے شریف لوگ جاتے ہیں, کوئی بڑا کونسلر جاتا ہے اور کہتا ہے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ تو بیچارہ ویسے ہی وہاں چرچیوں پوٹریوں کے ساتھ بیٹھا تھا, یہ ہے اس طرح کا نہیں تھا, آپ اس کو ویسے ہی ساتھ پکڑ کے لے آئے, ہم اسے جانتے ہیں, یہ بالکل شریف آدمی ہے. یہی ہوتا ہے نا, تو وہ سفارش مان لی جاتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ پاؤڈر پی رہا ہو تو اور وہ پھر وہ مان لی جائے سفارش, وہ تو پھر کورٹ میں ہی مقدمہ جاتا ہے. اچھا کیا اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلط فہمی ہوئی ہے, بندہ پھڑیا جائے نا, یہ بڑا نیک بندہ سی. آپ کو ضرور غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کتنی نورانی شکل ہے, دیکھو نا کتنے سونے نے,
چٹی چمڑی. ظاہر ہے جب اے سی والے گھر میں اے سی والی گاڑی میں رہنا ہے, یہ سارے چٹی چمڑی والوں کو ایک دن مزدوری کرائے نا, جون جولائی کی گرمیوں میں یہ جو لوگ روڈ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کسی بزرگ کو اٹیچ کرے نا, پھر اس کی چمڑی چٹی رہ جائے تو میں مانوں گا. آپ دیکھ لیں جدھر گرمی زیادہ ہے ادھر کے لوگ کالے ہیں. افریقہ میں آپ دیکھ لیں کالے ہیں لوگ, کو گرمی بہت زیادہ ہے. یہ آپ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے رنگ کیوں پکے ہیں؟ گرمی ہے. اور آپ ادھر سوات والی سائڈ پہ اور یہ شمالی علاقہ جات میں آپ کو سفید رنگ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ گرمی کم ہے. گورا گورا کیوں ہے؟ کیونکہ گرمی کوئی نہیں ادھر یورپ میں. گورے کو آپ ادھر لے آئے تو 3-4 نسلوں کے بعد وہ بھی کالا ہو جائے گا. اور یہ تو تعلق موسموں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور باقی نورانی شکلیں اللہ معافی دے, ایک فرقے والا کہہ رہا ہوتا ہے اتنی نورانی شکل ہے, دوسرا کہتا ہے لعنت پہ ہی ہے. دیکھ لیں, تو یہ صرف ایک دھوکے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے نا, شکلوں کے. اور یہ صحیح مسلم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اس شکلوں کو تو ہم دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں. آج ایک بندہ ایک فرقے کو چھوڑ کے دوسرے فرقے میں چلا جائے, لوگ کہیں گے لعنت پہ گی شکل تھے, اور وہ اسی دن واپس آ جائے تو کہ دیکھو جی نور واپس آ گئے. اس کا فیصلہ مقابلہ حسن میں جا کے کروائیں کہ کون خوبصورت ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ہے سارا فراڈ. شکلوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا, اعمال کے ساتھ ہوتا. تو اللہ تمہارا کہ رحمان سے پھر وہ بات کرے گا تو ٹھیک ٹھیک بات کرے گا. اذن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شفاعت بالوجاہت ہے, بلکہ شفاعت بالاذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پروٹوکول دیا ہے کہ جنت تو اس نے دینی تھی اہل ایمان کو, لیکن نبی کے ہاتھوں سے دلوائی جا رہی ہے. کیوں؟ دنیا میں بھی کسی کالج یا یونیورسٹی میں جب کسی کو پرائز دیا جاتا ہے پوزیشن ہولڈر کو, تو دے رہا کون ہوتا ہے؟ کالج کی انتظامیہ. لیکن کسی کو مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے, اس کے ہاتھ سے دلوایا جاتا ہے. تو لینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی تو مڈل مین ہے, یہ تو دے تو کالج یونیورسٹی رہے, اس کی عزت افزائی کے لیے. تو قیامت کے دن کے مہمان خصوصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لیکن جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم حدیث ہے, مجھے اللہ تعالیٰ جب اجازت دے گا تو میرے لیے تعداد مقرر کرے گا, اسی تعداد کے مطابق میں لوگوں کو نکالوں گا. حتیٰ کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو مجھے دوزخ کا فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ, اب آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے, اور اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جسے قرآن روک لے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام دونوں جنت میں نہیں جانے دیں گے. قرآن نے کسے روکا ہوا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تو اس نے دنیا میں کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میں اپنی اس دعا کے ساتھ اپنی امت کے لیے قیامت والے دن شفاعت کروں گا, لیکن میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے شرک کیا ہوا دنیا میں, اس کو میری دعا کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہم اجرنا من النار. ذالک اليوم الحق, یہ قیامت کا دن حق ہے, قائم ہونے والا ہے, یہ آ کر رہے گا, شدنی ہے, اٹل ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, اب جس کی مرضی ہے تو رب کا راستہ اختیار کر لے, جس کی مرضی نہ کرے جائے جہنم میں جانا ہے کسی نے تو. انا انذرناکم عذابا قریبا, بے شک ہم تو اس عذاب جو کہ بہت قریب آ چکا ہے اس سے تمہیں ڈرا رہے ہیں. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو آخرت کی ویڈیو فلم چلا دی ہے اس صورت کے اندر, اب تمہاری مرضی ہے, چاہے اس سسٹم کا وہ ویلن بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ, ہیرو بننا ہے تو ہیرو بن جاؤ, آخرت کی فلم چلا. اور یہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ وہاں جا کے کوئی شخص نہیں کہے گا اوہ دنیا میں سب کچھ دکھا دیا, آپ کی مرضی, آپ ہدایت کا راستہ اختیار کریں یا گمراہی کا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تمہیں ڈرا دیا ہے اس قریب والے عذاب. اچھا اللہ تعالیٰ تو اسے قریب دیکھ رہا ہے نا, کیونکہ اللہ کے لیے تو ٹائم اینڈ سپیس ہے ہی نہیں ہے نا.
جیسے آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو نا تو آپ کو 3-4 شہر سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹرین میں آپ کو 2 گھنٹے بعد شہر آتے ہیں، اتنی بلندی سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ٹائم میں ٹریول کر کے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے حضرت آدم کی بدائی سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک ایک آنے بعد میں اس کو تو یہ قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے وہ، کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے بہت قریب والا عذاب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، قریب کا عذاب دیکھ رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم، تو عذاب تو قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، اس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنا جو اعمال نامہ ہے، جو کرتوت ہیں وہ آگے بھیجے ہوئے تھے، نظر آ جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز نے چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، مگر اس کا احاطہ کیا ہو، نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا۔ کافر سے مراد یہ مودی سرکار نہیں، ہر وہ جس نے چاہے اپنے عمل سے جھٹلایا چاہے اپنے عقیدے سے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہونے والا۔ میں نے بتایا نا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے، صحیح مسلم 246 کتاب الایمان چیپٹر میں۔ تو یہ کافر سے مراد قطعاً نہ سمجھیں، کفر عربی کا، اردو میں کافر کا مطلب تو کچھ اور ہے، عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کرنے والے کو، انکار کرنے والے کو۔ جو اپنے عقیدے میں انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو اپنے عمل سے انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، اور کافر تو کافر ہے ہی ہے۔ مسلمان بھی منافق ہو سکتا ہے، اور منافق تو منافق ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ کہے گا کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا۔ یہ کیوں کہے گا؟ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن جو ہے نا وہ جانداروں کو ادر دین جو انسان اور جن کے، ان کو بھی زندہ کرے گا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا نا تو انصاف کا دن ہے، اسے بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہ اب سینگ والی بکری کے سینگ ختم کر دیے جائیں گے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے کہ تو بدلہ اتار، اور پھر آگے ڈیٹیل مسند احمد میں آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ سر ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے انسان ہی پیدا ہوا ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ موت آتی تو معاملہ ختم ہو جاتا، جنت یا دوزخ میں رہنے کے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو جب کافر دیکھے گا نا تو کافر کہے گا کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، جان چھوٹ جاتی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو میدان محشر میں لا کے مینڈے کی شکل میں قربان کیا جائے گا۔ جنتی ڈرتے ہوئے جنت کے کنارے پہ آئیں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ آئیں گے۔ جب ندا دی جائے گی نا کہ ایک اب بہت بڑی ایکٹیویٹی پرفارم ہونے لگی ہے، تو جنتی اور دوست کی سارے وہ اس سٹیڈیم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو وہ دوست کی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی ہماری بھی خلاصی کا معاملہ ہو جائے، اور جنتی ڈر کے آئیں گے کہ شاید کوئی نیا حکم نہ سنایا جا رہا ہو۔ پھر موت جب قتل کی جائے گی نا مینڈے کی شکل میں، تو پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اب دوستیوں کے لیے حسرت ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی۔ موت نہیں آئے گی تو کیا مطلب ہے سر؟ ہمیشہ کا عذاب۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور جنتیوں کا آ جائے گا تمہیں موت نہیں آئے گی، کیا مطلب؟ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی آسائشیں، تمہارا مقدر۔ لیکن یہ ساری باتیں اسی کے لیے جو اللہ کو سیریس لے۔ اگر نہیں لیں گے تو موت تو آئی جانی ہے، اور بعد میں فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النبا کا مطلب، نبا کا مطلب ہے خبر، بڑی خبر یا اہم خبر۔ یہاں قیامت کے دن کی بڑی خبر کو ظاہر کیا گیا ہے، جو لوگ اس پر شک کرتے ہیں۔ سورہ النبا میں کیا بتایا گیا ہے؟ قیامت کا بیان۔ لوگ اس بڑی خبر یعنی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں،
اور اس پر آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں: زمین، پہاڑوں، نیند، رات، دن، آسمان، بارش اور پودوں کو دلیل بنا کر اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کا مناظر: جب سور پھونکا جائے گا، انسان گھبرا جائے گا اور سب کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کا بیان: نیک لوگوں کے لیے جنت کی نعمت اور بدکار لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب بیان کیا گیا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے سورہ النبا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ سورہ النبا کی تفسیر: اللہ کی قدرت کی نشانیاں، قیامت کا یقینی آنا، اچھے اور برے لوگوں کا انجام۔ آیت 1 سے 5 میں عظیم خبر: اما یتساءلون عن النبأ العظیم، لوگ آپس میں کس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تفسیر: یہاں نبأ عظیم، بڑی خبر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس وقت کے کفار اور مشرکین اس پر شک کرتے تھے اور آپس میں مذاق اڑاتے تھے۔ آیت 6 سے 16: اللہ کی قدرت کی نشانیاں، زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو خوٹوں کی طرح گاڑا، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، رات کو پردہ بنایا، دن کو محنت کے لیے رکھا، اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، چمکتا سورج بنایا، بارش سے اناج باغ بغیچے اگائے۔ تفسیر: اللہ اپنی مخلوق کی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ جس نے یہ سب پیدا کیا ہے اس کے لیے قیامت کو لے آنا کچھ مشکل نہیں۔ آیت 17 سے 20: قیامت کا دن، دا ڈے آف ڈیسیژن۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا اور سب میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تفسیر: یہاں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن حق ہے اور اس دن لوگ اپنے عمل کے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آیت 21 سے 30: جہنمیوں کا حال، کنڈیشن آف دا ڈسبلیور ان ہیل۔ جہنم گناہ گاروں کے لیے گھات لگا کر انتظار کر رہی ہے۔ انہیں ابلتے پانی اور زخموں کا بدلہ ملے گا، ان کے جھوٹ بولنے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ آیت 31 سے 36: جنتیوں کا حال، کنڈیشن آف دا رائٹس ان پیراڈائز۔ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغ بغیچے، انگور، خوبصورت ہمسفر اور بھرپور جام شراب ملے گی۔ جنت میں کوئی فضول باتیں اور جھوٹ نہیں سنائی دے گا۔ آیت 37 سے 40: انجام اور وارننگ، فائنل آؤٹ کم اینڈ وارننگ۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، کسی کے پاس سفارش کا حق نہیں ہوگا سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ اس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ حدیثوں میں سورہ النبا کا تذکرہ، قیامت کے انکار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیامہ کا آنا حق ہے اور جو اسے جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے۔ صحیح الجامع، حدیث نمبر 8707۔ سورہ النبا کی تلاوت کا اثر: حضرت عمر رضی اللہ سے معلق ایک روایت ہے کہ جب وہ سورہ النبا کی یہ آیت پڑھتے، اما یتساءلون، تو وہ رونے لگتے اور کہتے، ہاں لوگ اس بڑی خبر قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور حقیقت میں یہ خبر بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ سورہ النبا کی تلاوت کے فضائل: تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کہا کرتے تھے، جو شخص آخرت کو دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ النبا، سورہ طور اور سورہ الحاقہ کی تلاوت کرے۔ سورہ النبا کا پیغام: اللہ کی قدرت کو پہچانو، قیامت پر یقین کرو کیونکہ وہ یقینی آ کر رہے گی، نیک اعمال کرو تاکہ جنت ملے، گناہوں سے بچو ورنہ جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔